السلام علیکم، میرا نام فرقان ہے اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اسپین یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے وائلیشن آف بارڈر لائن امنگ پاکستان اینڈ انڈیا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں۔ یہ جب انگریزوں کا دور حکومت ختم ہوا تو یہ دو ملک تشکیل میں پاکستان اور انڈیا۔ پاکستان کا جو فاؤنڈر تھے وہ تھے قائد اعظم اور انڈیا کے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے گاندھی صاحب۔ تو جب ان دونوں ملکوں کے بٹوارے کر دیے گئے، دونوں علیحدہ ملک ہو گئے، ان کی آرمی علیحدہ ہو گئی، ان کے ساتھ جہات علیحدہ کر دیے گئے، تو کچھ لمحات تک تو کچھ عرصے تک تو کافی بہتر رہا کہ کوئی تنازعہ تھا۔ تو جب تھوڑا وقت گزرا، تقریباً 10 کچھ سال گزرے، تو ان کے درمیان بارڈر لائن کھینچ دی گئی جو کہ تاروں کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ تو کچھ عرصے بعد یہ انڈیا کی طرف سے کچھ شیلنگ سے سٹارٹ ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے اور کشیدگی بڑھتی گئی۔ تو 2005 میں انہوں نے وائلیشن سٹارٹ کر دی بارڈر لائن کی۔ ان کے لوگ بارڈر لائن کراس کر کے آنے لگے، تو انہوں نے کافی زیادہ بارڈر لائن کی، اسپیشلی گنڈا سنگھ بارڈر کے پاس ایک گاؤں لگتا ہے ہماسدین، وہاں پہ شیلنگ کی گئی اور بہت زیادہ نقصان ہوا، جس کی فوٹیج کوریج کی گئی اور اس کو چلایا بھی گیا کافی زیادہ نیوز پہ۔ تو اور سب سے بڑی بات، ہم جب کشمیر 0 پوائنٹ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی چوٹیاں اوپر ہیں، ہماری چوٹیاں نیچے ہیں، وہاں پہ ان کی شیلنگ کا بہت زیادہ، آس پاس کے سب علاقوں پہ ان کی شیلنگ جاتی ہے۔ تو انہوں نے ماضی میں بھی بہت زیادہ بارڈر لائن کی وائلیشن کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کرنٹ ڈیز کی۔ ابھی کہ جیسا کہ پچھلے دنوں انہوں نے کشمیر پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں حوالدار اور صوبے دار اور کیپٹن بلال صاحب شہید ہو گئے۔ تو ان کی لگاتار فائرنگ کی وجہ سے بارڈر لائن پہ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے دنوں بھی یہ جو ان کا جہاز آ گیا تھا، جنہوں نے جہازوں سے حملہ کیا تھا، ان کا ہم نے پائلٹ پکڑا جس کا نام تھا کلبھوشن، جو کہ ان کا ونگ پائلٹ تھا، جس کو اور ہمارے جو پائلٹ تھے ان کا نام تھا محمد نعمان، جنہوں نے ان کا جہاز مار گرایا تھا، جنہوں نے ان کو جہاز سے اتار کے پاکستان کی چائے پلائی تھی۔ اس کے بعد دوسرا بندہ ان کا کلبھوشن، جو کہ ان کا آرمی آفیسر تھا اور جو ادھر ڈیوٹی میں معمول تھا، جاسوسی کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بارڈر کی وائلیشن کر کے آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے پہلے انہوں نے ایک سیز فائر کا ڈرامہ کیا، جو کہ ایک نقلی سا ڈرامہ تھا کہ ہم پاکستان کے علاقے میں بارڈر لائن کراس کر کے ہم اندر گھسے، ہم نے آتنکوادیوں کو مارا۔ تو ہمیں ادھر لاشیں تو ملنی چاہیے تھی جیسا کہ ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہمیں ادھر لاشیں ملنی چاہیے تھی۔ تو یہ کیا ادھر درخت کاٹ کے آئے تھے، ایسا انہوں نے بیان دیا۔ آئے دن ان کے ڈرونز وغیرہ سے یہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے دن ہم ان کے ڈرونز مارتے ہیں، جو کہ بارڈر لائن کراس کر کے اپنی حدود سے باہر آ جاتے ہیں۔ اصل میں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز اپنے ملک کی حدود پار نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ہماری بارڈر لائن کو پار کیا۔ ہمارا لا اس چیز کی اجازت نہیں تھا، پوری دنیا میں یہ لا ہے کہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہاؤ اٹ کین ڈیمیج اس، کہ ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیں،
جب وہ لوگ شیلنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ شیلنگ، گنڈا سکھ بارڈر پہ ان کی شیلنگ ہوئی، گاؤں کے نہتے لوگ مارے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کیا نام ہے، بارڈروں پہ بارڈروں پہ اسٹریٹ فائر کر دیتے ہیں۔ اور کشمیر پہ جیسا کہ لاسٹ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کشمیر پہ جو 0 پوائنٹ پہ انہوں نے کیا، انہوں نے ہماری جو چوکی تھی اس کو تباہ کیا، جس کے مقابلے میں ہم نے ان کی 4 چوکیاں تباہ کی تھیں، بٹ انہوں نے پہلے ہماری ایک چوکی تباہ کی، جس کے اندر ہمارے کافی زیادہ جو تھے، جو سپاہی تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور کافی زیادہ ہمیں نقصان بھی ہوا۔ اور دوسرا کہ نام ہے، انہوں نے میزائل ہم پہ تانا ہوا تھا بارڈر لائن کے اوپر، انہوں نے کئی بار لا کے اپنے ٹینکس بھی کھڑے کر دیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی بھی کی، اور جب لاسٹ ٹائم انہوں نے فائرنگ کی لاہور بارڈر سے، ایک گاؤں لگتا ہے جو کہ بالکل آپس میں، مجھے اس گاؤں کا نام نہیں پتہ، میں نے سرچ کیا کافی زیادہ لیکن ہمیں نہیں ملا، تو میں انشاءاللہ ادھر وزٹ بھی کروں گا۔ وہ اس گاؤں کو انہوں نے ادھر جا کے انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جو ہماری آبادی تھی اس کو کافی زیادہ نقصان ہوا، ہماری کافی تعداد میں ہماری شہادتیں ہوئی۔ ان کا بارڈر لائن کراس کر کے ہمیں شدید ترین نقصان، نو ڈاؤٹ کہ پاکستان منہ توڑ جواب دیتا رہا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری جو سرحدوں کی تھی خلاف ورزی کی، یہ ہمارے لاء سے بھی آؤٹ ہے، اور یہ ناقابل برداشت بات ہے، اس سے ہمیں کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہماری آرمی بارڈروں پہ کھڑی ہوئی ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کا جو، اگر آپ پوائنٹ نے آپ نے کبھی وزٹ کیا ہو نا، تو کشمیر کی جو ان کی چوٹیاں نا وہ اوپر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نیچے ہیں۔ وہ ہم پہ کبھی بھی اٹیک کر دیتے ہیں، کبھی بھی ہم پہ فائر کھول دیتے ہیں، وی کین ٹیکل دیم، بٹ ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کافی زیادہ ہمیں نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا سجیشنز، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس سے بچا جائے۔ کرنا یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے اس پہ یہ لوگ پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی اسلامی ملک ہیں یا جتنے بھی ہمارے حمایتی ملک ہیں ان کے ساتھ ہم اکٹھا ہوں، ان سے بیٹھ کے ٹیبل ٹو ٹیبل بات چیت کی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ اس طرح سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تاکہ ان کے علم میں، ان کے نالج میں ہو اس بات کا کہ کیا نام ہے یہ لوگ کرتے ہیں، بارڈر کی کراس فائرنگ کرتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ بارڈر لائن کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہمیں کافی اقوام متحدہ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم ادھر بیٹھ کے ووٹنگ کرا کے اس کو حل کیا جائے گا، جیسے کہ ابھی تک کشمیر کا مسئلہ آج بھی تنازع ہے۔ میرا پوائنٹ نہیں ہے کشمیر پر، آئی ول سے کشمیر کا مسئلہ آج بھی تنازع ہے۔ ہم اسی طرح اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھا سکتے ہیں، اگر ہمارے جتنے بھی حمایتی ہمارے حق میں بولیں گے تو اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے۔ جب اقوام متحدہ ان کو پریشرائز کرے گی تب کافی حد تک فرق آ سکتا ہے، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ ایک قرارداد بنائیں، اور جو باقی ملک ہیں ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، ان کے سامنے مشاورات کریں، تاکہ، اور آپس میں ہم نے کافی بار حل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن اس کا رزلٹ نہیں نکلتا، تو اب ان کو چاہیے کہ اقوام متحدہ میں جائیں اور ان کے خلاف رپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تھی میری سجیشنز، اینڈ تھینک یو سو مچ۔